پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت دہم کی اردو کے پہلے سبق نعت کے حوالے سے مشغلاتی پرچہ نمبر 9 پر نظر ڈالتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کی جو ورک شیٹ یا مشغلاتی پرچے تھے 1 سے 8 تک آپ نے اس کو بخوبی حل کیا ہوگا، اس کو سمجھا ہوگا۔ آج نوے مشغلاتی پرچے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جو لفظیات پر مبنی۔ آئیے ان لفظیات کے تحت سب سے پہلا جو سوال ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ ان الفاظ کے مترادف نعت سے تلاش کر کے لکھیے۔ یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے مترادفات آپ کو آپ کی درسی کتاب میں دی گئی نعت میں سے تلاش کر کے لکھنا ہے۔ مترادفات ہم معنی، ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ۔ پہاڑ، اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جبل نعت میں اس کا مترادف استعمال ہوا ہے۔ آواز، جبکہ نعت میں اس کا مترادف آپ کو ملے گا صدا۔ اسی طرح آپ دیگر مترادفات کو نعت سے تلاش کرتے ہوئے لکھیں گے۔ آگے ہے غیر، غلطی، کچا، ایک، غصہ، جانب، ہمیشہ، زمانہ، گواہی، جنگل۔ تو ان تمام الفاظ کے مترادفات آپ اپنی درسی کتاب کے اندر موجود نعت سے تلاش کر کے لکھیں گے۔ آئیے سوال نمبر 2 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں ان محاوروں کے مطالب لکھ کر جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ 2 حصے ہیں اس کے۔ پہلے مطلب لکھنا ہے یعنی معنی لکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو جملوں میں استعمال کرنا۔ یہ جو محاورے دیے گئے ہیں اے سے لے کر جی تک جملہ 7 ہے، تو ان کے آپ پہلے مطلب لکھیں گے، مطلب لکھنے کے بعد آپ ان کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ تو مطلب لکھنے کے لیے آپ یا تو لغت کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ کی درسی کتاب کے آخر میں فرہنگ دی گئی جس میں ان محاوروں کے آپ کو معنی مل جائیں گے آسانی سے۔ تو پہلے آپ معنی لکھیے، پھر اس کے بعد انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا ہے بر لانا، اس کے معنی یوں ہو سکتے ہیں پورا کرنا۔ تو پہلے آپ پورا کرنا لکھیں گے معنی، پھر اس کے بعد اس کو جملوں میں استعمال کریں۔ بی ہے کام آنا، اس کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا۔ تو پہلے مدد کرنا لکھیں گے، پھر اس کے بعد اس کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ اسی طرح اور آگے کی طرف غم کھانا، درگزر کرنا، گھر کرنا، زیر و زبر کرنا، شیر و شکر کرنا۔ تو یہ محاورے ہیں 7، ان کے مطالب پہلے لکھیے آپ، پھر اس کے بعد ان کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ آئیے سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان الفاظ کو لاحقہ لگا کر مرکب الفاظ بنائیے۔ لاحقہ آپ جانتے ہیں کہ جملے یہ لفظ کے آخر میں آتا ہے، کوئی ایسا جز جو الفاظ کے آخر میں جڑ رہا ہے اس کو لاحقہ کہیں گے۔ اگر پہلے جڑتا ہے تو وہ سابقہ ہے، آپ نویں جماعت کے اندر اس کو پڑھے ہیں سابقہ اور لاحقہ کے بارے میں۔ تو آخر میں جڑنے والا یہ لاحقہ کہلاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہاں پر چند الفاظ دیے گئے ہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو لاحقہ جوڑنا ہے اور مرکب لفظ بنانا ہے۔ غضب، تو آپ اس کے ساتھ لاحقہ لگیں گے غضب ناک، ناک لگا کر غضب ناک ایک لفظ مرکب لفظ بنائیں۔ مصیبت زدہ، اس کے ساتھ لاحقہ لگائیں گے تو یہ جب مرکب لفظ بنے گا مصیبت زدہ۔ خدمت کے ساتھ گار لگائیں گے تو مرکب لفظ بنے گا خدمت گار۔ تو اس طرح آپ لاحقے کو جوڑتے ہوئے مرکب الفاظ کو لکھیے۔ خطا، ہوا، اطاعت، فرمان، طلب، ان سب کے لاحقے آپ کو لکھ کر مرکب الفاظ بنانا ہے۔ اب احتسابی پرچے کی طرف چلتے ہیں ہم، سوالات کی طرف۔ اس کے تحت دیا گیا ہے ذیل کے الفاظ کی وضاحت ایک جملے میں کیجیے۔ کیا ہے دیکھیے، ذیل کے مصرعوں میں پوشیدہ محاوروں کی نشاندہی کیجیے اور لکھیے۔
یہاں پر آپ کو 5 مصرے دیے گئے ہیں. یہ مصرے وہی ہیں جو نعت کے اندر موجود ہیں. تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان مصروں میں محاورے کیا ہیں ان کی شناخت کرنا ہے، اور آگے خالی جو جگہ دی گئی ہے اس میں اس کو لکھنا ہے. پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. اس میں محاورہ کیا ہے؟ کایا پلٹنا. اب آپ خالی جگہ جو دی گئی ہے وہاں اس کو لکھیں گے. دوسرا ہے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. اس میں محاورہ غم کھانے والا، وہ آپ لکھیں گے. اسی طرح بقیہ مراد غریبوں کی برلانے والا، اس میں محاورہ کیا ہے اس کی پہچان کریں گے اور دی گئی خالی جگہ میں لکھیں گے. قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اور آخر ہے بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا. تو ان تمام مصروں کے اندر جو محاورے استعمال ہوئے ہیں وہ محاوروں کی آپ کو شناخت کرنا ہے اور خالی جگہوں میں اس کو درج کرنا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور اس ورک شیٹ کا یہ آخری سوال بھی ہے، ورک شیٹ نمبر 9 کا. ذیل کے مصروں میں خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنا ہے. جن کے نیچے لکیر کھینچی گئی، مصرے دیے گئے ہیں. اب آپ غور سے دیکھیں تو بعض الفاظ کے نیچے ایک لکیر کھینچی گئی ہے، خط کشیدہ ان کو کیا گیا ہے، ان کے معنی آپ کو لکھنا ہے. تو یہ معنی آپ درسی کتاب کے اندر سے جو فرہنگ ہے آخر میں اس سے بھی لے سکتے ہیں مدد، لغت کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یا پھر اپنے والدین بھائی بہن کی مدد لے کر بھی اس کے معنی آپ لکھ سکتے ہیں. الف میں خطا کار سے درگزر کرنے والا، اور خط کشیدہ کیا گیا ہے درگزر. درگزر کے معنی معاف کرنا. تو اب آپ آخر میں جو خالی جگہ دی گئی ہے، ڈیش جو دیا گیا ہے، اس میں معاف کرنا. اس کے بعد اسی طرح دیگر مصروں کے اندر بھی جن کے نیچے خط کشید کیا گیا ان کے معنی لکھیں گے. مسے خام کو جس نے کندن بنایا، خط کشیدہ ہے کندن، اس کے معنی آپ کو لکھنا ہوگا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، یہاں خط کشیدہ سوت ہے تو اس کے معنی آپ تلاش کریں گے اور لکھیں گے. پڑا ہر طرف غلی پیغام حق سے، تو خط کشیدہ ہے غل، تو غل کے معنی تلاش کر کے لکھیے. زبان اور دل کی شہادت کے لائق، یہاں خط کشیدہ شہادت ہے تو شہادت کے معنی تلاش کر کے آپ یہاں لکھیں گے. تو امید کرتے ہیں ورک شیٹ نمبر 9 آپ کے لیے سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کو آسان محسوس ہو رہی ہوگی. لفظیات پر یہ مشتمل ہے. مزید آسانی کے لیے آپ اپنی درسی کتاب، اپنے والدین اور اپنے بڑے بھائی بہن کا سہارا لیتے ہوئے لغت کا بھی سہارا لیجئے، اس کو اور آسانی سے حل کیجئے.